بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اور ایک مقرر وقت کے لیے آتا ہے، اس وقت کے پورے ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ دنیا دائرۂ عمل بنایا ہے، یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کرے گا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب ہی انسان سے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کو دفن کرنے کے کتنی دیر بعد یہ منکر نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بدنیک اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمے مختلف امور لگائے ہیں۔ ہر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سرے انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر یا نکیرین یا عرف عام میں قبر کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام کیا ہے کہ ہر مرنے والے شخص سے اس کی قبر میں سوال و جواب کریں گے۔ دوستو، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ورثہ مردے کو دفن کر کے کچھ ہی دور جاتے ہیں کہ دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہگار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں فرشتے مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے، من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور ایک دوسری روایات کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کیا کرتا تھا؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قبر کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا۔ وہی شخص قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے گا جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا تھا، اور جو شخص دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بغض رکھتا تھا وہ قبر میں ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا۔ دوستو، جب فرشتے میت سے یہ تین سوال کرتے ہیں اور مرنے والا شخص ان تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے
تو اس کے بعد منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس ایک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ، آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انسان کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم اس دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ کہ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسندیدہ ہے۔ دوستو، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہ گار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں۔ اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ تو وہ مرنے والا کافر، مشرک یا گناہ گار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا۔ بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ٹوٹ جاتی ہیں اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں منکر نکیر اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ 3 دن کی مسافت اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح جو سیاہ رنگ اور نیلی رنگ کی ہیں، اور دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھا نہ سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گناہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو مارے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل قبر ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ آسان ہے، اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے بھی دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں پڑوسی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔